بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم باب 2 ایمانیات و عبادات سبق نماز جنازہ میں نماز جنازہ اور اسلامی تہذیب کے اہم پہلو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں پہلے 3 پہلو کل بیٹا ہم نے پڑھ لیے، وہ ہیں آخرت کی تیاری، ہمدردی کا اظہار اور مدد کا جذبہ۔ جی بیٹا، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، لہٰذا مسلمان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں میں اپنے مردہ بھائی کے اہل و عیال کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، لہٰذا مسلمان ہر طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بیٹا، نماز جنازہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اجتماعیت لفظ جو بیٹا نکلا ہے اجتماع سے، یعنی اکٹھے ہونے سے، کہ نماز جنازہ جو ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمان جو آپس میں ایک ہیں، اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی مسلمان بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں سب مل کر شامل ہوتے ہیں۔ جی بیٹا، مسلمان منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جس سے ان کا نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے دوسروں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان غم کے موقع پر بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم شارٹ کوسچن دیکھیں گے۔ سوال ہے، نماز جنازہ کیسے مسلمانوں کی اجتماعیت کو اجاگر کرتی ہے؟ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے، اجتماعیت، نماز جنازہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اجاگر کرتی ہے اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو باقی مسلمان بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں سب مل کر شریک ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ بیٹا، کوسچن نمبر 5 ہے، نماز جنازہ ادا کرنے سے کیسے نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے؟ یہ بیٹا دیکھیں، نظم و ضبط، مسلمان منظم طریقے سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جس سے ان کا نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے دوسروں کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مسلمان غم کے موقع پر بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم سبق کی ایکسرسائز کریں گے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، لائن لگا کر کالم الف میں دیے گئے جملوں کا تعلق کالم ب میں دیے گئے جملوں سے قائم کیجیے۔ میت کو دفن کرنے سے پہلے اللہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے، یعنی میت کو جب دفن کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، جو کہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ میت کے لیے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا احساس پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یعنی جس طرح یہ شخص جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی مر کر اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے۔ امام تکبیر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو باقی مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ قیام کی حالت میں ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جنازہ میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، یہ صرف قیام کی حالت میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں میں مردہ بھائی کے کیا اہل و عیال کی مدد کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا، کوسچن نمبر 3 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ جی بیٹا، فرسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، میت کے لیے باجماعت نماز کی شکل میں کی جانے والی دعا داعش کہلاتی ہے۔ نماز جنازہ، نماز بخشش یا دعائے مغفرت۔ تو میت کے لیے باجماعت نماز کی شکل میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، وہ کون سی نماز ہوتی ہے بیٹا؟ نماز جنازہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ داعش ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض کفایہ ہے۔ جی بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اسے ایک دن داعش کر اس دنیا سے جانا ہے، مر پلٹ چھوڑ جان بوجھ۔ جی بیٹا کیسے جانا ہے؟ مر کر جانا ہے، یعنی فوت ہونے کے بعد ہی جانا ہے نا اس دنیا سے۔ نیکسٹ دیکھیں، جو دفن کرنے تک شریک رہا اس کے لیے بڑے پہاڑوں جتنا
सवाब है। 1 2 3 5। जी बेटा, जो शख्स दफन करने तक शरीक रहता है उसके लिए 2 बड़े पहाड़ों तक जितना सवाब होता है। नेक्स्ट है, मुसलमान मैयत के दैश और रिश्तेदारों से ताज़ियत करते हैं, महल्लेदारों से, दोस्तों से, अहल वयाल से, भाइयों से। तो बेटा यहाँ पर आएगा अहलो वयाल से। नेक्स्ट देखिए बेटा, नमाज जनाजा मुसलमानों की दैश को उजागर करती है, कमी को, इज्तमाइयत को, खूबी को, अहमियत को। तो बेटा इज्तमाइयत को उजागर करती है नमाज जनाजा। इज्तमाइयत क्या होती है कि ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि मुसलमान जहाँ पर भी हैं इकट्ठे हैं, आपस में इत्फाक के साथ रहते हैं, इत्तेहाद के साथ रहते हैं। अगर एक मुसलमान को कोई दैश पहुँचे तो बाकी मुसलमान भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी, नुकसान, तकलीफ़, फ़ायदा। अगर एक मुसलमान को कोई क्या पहुँचे, जी बेटा बताएं, तकलीफ़ पहुँचे तो बाकी मुसलमान भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि मुसलमान जो वो क्या हैं, एक जिस्म की मानिद हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ महसूस होती है तो तमाम जिस्म जो है वो उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। जी, तमाम मुसलमान एक दैश की मानिद हैं, अमारत, जिस्म, ग्रोह, जमात। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा लेसन में, बताएं। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिद हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मौत के हवाले से कुरान मजीद की कोई सी 2 आयात का तर्जमा लिखिए। तो जो आयात हैं, एक पहली आयत हमारी है सूरह वाक़िया आयत नंबर 60, हमने तुम में मरना ठहरा दिया है। और दूसरी बेटा आयत ली है सूरह अंबिया आयत नंबर 35 से, तर्जमा है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी हर जो जी रूह है, जानदार चीज़ है, उसे मौत का जायका चखना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत बयानात के सामने क्रॉस लगाइए। जी, जब कोई मुसलमान फोत हो जाता है तो उसे गुस्ल देकर साफ़ सुथरा लिबास पहनाया जाता है, इस लिबास को कफन कहते हैं। दुरुस्त है, कफन के बारे में हमने यही पढ़ा था ना कि जब कोई मुसलमान फोत होता है तो उसे नहला कर साफ़ सुथरा लिबास पहनाया जाता है सफ़ेद रंग का, उसे हम कफन कहते हैं। नमाज जनाजा में मैयत इमाम के पीछे होती है, क्रॉस है बेटा ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नमाज जनाजा में मैयत इमाम के सामने होती है। नमाज जनाजा में एक रुकू होता है, ये भी स्टेटमेंट बेटा गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा कि नमाज जनाजा में कोई रुकू और कोई सजदा नहीं होता, बल्कि नमाज जनाजा क़याम की हालत में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। ये बेटा ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है, जो शख्स नमाज जनाजा पढ़ने में शरीक हो उसके लिए 2 बड़े पहाड़ों जितना सवाब है। तो बेटा हमने पढ़ा था कि जो शख्स नमाज जनाजा पढ़ने में शरीक हुआ उसके लिए 1 बड़े पहाड़ जितना सवाब है, जो दफन करने तक शरीक रहेगा उसके लिए 2 बड़े पहाड़ों जितना सवाब है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जी बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में से मुकम्मल किया। इस्लामी तहजीब के जो पहलू थे नमाज जनाजा में, उसमें 2 पॉइंट हमारे रह गए थे, इज्तमाइयत और नज़्म ज़ब्त हमने किया, प्लस हमने मुख्तसर सवालात इसमें से किए, और इसके अलावा हमने बेटा मश्क की। ये बेटा आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।